نہیں ہے اور اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ 878 صفحہ نمبر۔ یہ جو سورہ حشر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے، کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا سورہ حشر کے متعلق، تو آپ فرماتے ہیں اس کا ایک نام سورہ بنی نذیر ہے۔ قبیلہ بنی اوس خزرج اور قبیلہ بنو نذیر نہیں تھا، قبیلہ بنو نذیر، ان کے بارے یہ ساری صورت نازل ہوئی ہے۔ پڑھیے جی۔ جن کے شروع میں سباحہ آتا ہے ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں مسبحات یہ ان صورتوں میں سے ہے۔ سبح للہ، پاکی بیان کر رہی ہے اللہ ہی کی، ما فی السماوات جو آسمانوں میں، و ما فی الارض اور جو زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی غالب بڑا دانا، هو الذی و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی اخرج، وہی تو ہے جو باہر نکال لایا، الذین کفروا کافروں کو، من اہل الکتاب اہل کتاب کے کافر، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت، ما ظننتم تم نے خیال نہ کیا تھا، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور وہ گمان کرتے تھے، انہم کہ انہیں، مانعتہم بچا لیں گے، حصونہم ان کے کلے، من اللہ اللہ سے، انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ ان کے کلے رب سے بچا لیں گے۔ فَأَطَاهُمُ اللَّهُ پس آیا ان پر اللہ کا قہر، کیسے آیا؟ من حیث لم يحتسبوا اس جگہ سے جس جگہ کا انہیں خیال نہ آیا تھا، وہاں سے رب کا قہر آیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخربون وہ برباد کر رہے ہیں، بیوتہم اپنے گھروں کو، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو۔ پڑھیے جی۔ ولولا ہے ولولا اور اگر نہ، ان کتب اللہ لکھ دی ہوتی اللہ نے، علیہم الجلاء ان کے حق میں جلاوطنی، لعذبہم فی الدنیا تو انہیں عذاب دے دیتا اس دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لکھا ہے ان کے لیے آخرت کا عذاب، دنیا میں صرف جلاوطنی لکھی ہے، وگرنہ ہم دنیا میں بھی عذاب دیتے۔ کیوں دیتے؟ ذالکا بِأَنَّهُمْ یہ کہ انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی تھی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ بڑا سخت عذاب دینے میں۔ ما قطعتم تم نے کاٹ ڈالے، من لینۃ کھجور کے درخت، او ترکتموہا یا جن کو تم نے چھوڑ دیا، قائمۃ کھڑے رہیں، علی اصولہا اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ تو اللہ کے اذن سے، تم نے کاٹے چاہے جن کو تم نے چھوڑا یہ اللہ کے اذن سے ہے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ ہم نے 5 آیتیں پڑھی ہیں، ان کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں۔ اس آیت نے کتنے ایسے شخص تھے جن کو رات کو نیند نہیں آتی کہ اگر پہاڑوں پہ بیٹھے پرندے اور جنگلوں میں رہتے جانور اور پانی میں رہتا مینڈک وہ اگر تسبیح کر رہا ہے تو اے انسان تجھے کس چیز نے غافل رکھا ہے؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت کی وجہ سے سوئے نہیں ہیں کہ رب کی پاکی وہ جن کو زبان نہیں دی لیکن اپنے حال میں تسبیح کر رہے ہیں، اے انسان تو کیوں تسبیح نہیں کرتا؟ وہ رات کو سوتے نہیں تھے کہ اے انسان تو غفلت کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ یہ ایک اس کی تفسیر ہے۔ دوسرا، یہ جو بنی نذیر کا معاملہ ہے، قبیلہ بنو نذیر یہ کون تھے اور ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ یہ قبیلہ تھا، مدینے میں بستا تھا، مدینے میں اوس اور خزرج کا دوست تھا۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے جب مدینے تو انہیں سے معاہدہ ہوا، انہوں نے کہا ہم تم سے لڑیں گے نہیں، اور نہ ہی ایک معاہدہ طے ہوا ہم تم سے لڑیں گے نہیں، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت کی، عہد کو توڑا، جب توڑا تو پھر حشر کیا ہوا وہ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنو نذیر میں تشریف لے گئے
انہوں نے سوچا، وہ ایک دیت کا معاملہ تھا، دیت کا معاملہ بیر معونہ کے اندر انہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے وہ کہنے لگے آج ایک موقع ہے، وعدہ یہ ہوا تھا ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اب انہوں نے جب موقع پایا انہوں نے کہا رسول اللہ آئے ہیں، ایک شخص چھت پہ کھڑا ہو اور اوپر سے پتھر گرائے گا جب اس گلی سے گزریں گے۔ تو ایک یہودی نے حامی بھر لی، وہ یہودی کا نام ہے عمر بن جہاش بن کعب۔ اس نے کہا میں چڑھوں گا چھت پہ اور میں نیچے گراؤں گا رسول اللہ پہ پتھر، وعدہ ہو چکا ہے امن کا، لڑائی نہیں ہوگی۔ کہتی ہیں فَصَائِدَ، وہ چڑھ گیا، لِيُلْقِيَ عَلَيْهَا صَخْرَةً، ایک بڑا سخت پتھر آقا پہ ڈالے، لیکن وَرَسُولُ اللَّهِ فِي نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اپنے صحابہ کی جماعت میں آقا موجود تھے۔ کون کون سے صحابہ؟ فیہم ابو بکر و عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ کہتی ہیں ابھی وہ گرانے والا تھا پتھر چھت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، ادھر کیا آ گئی؟ فَأَتَى رسول اللہ الخبر من السماء، آسمان سے خبر آ پہنچی کہ یہ کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں بما اراد القوم، جو قوم نے ارادہ کیا اللہ نے جبریل کو بتا دیا، آ گئے۔ فقام وخرج راجیا الی المدینہ، میرے آقا واپس لوٹ آئے۔ جب واپس لوٹے میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا انہوں نے عہد شکنی کی ہے، تم تیار ہو وہ اب ان کا محاصرہ کرنا ہے۔ قبیلہ بنو نذیر کا پھر محاصرہ کیا گیا۔ جب محاصرہ کیا گیا تو میرے آقا نے فرمایا جلاؤ ان کے درخت اور گھروں کو ان کو توڑ دو۔ اب وہ کیا، اب انہوں نے نا خط لکھا بنو نذیر نے آقا کو، یا محمد آپ تو روکتے ہیں زمین میں فساد سے، درختوں کو کاٹ دینا یہ اصلاح کی بات تو نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ما قطعتم من لینۃ، تم درختوں کو کاٹو یا چھوڑ دو، فباذن اللہ، یہ اللہ کا اذن ہے، تمہیں کوئی پکڑ نہیں ہے، چونکہ یہودی ہیں بڑے سخت ہے، عہد شکنی کی ہے، تم کاٹو یا چھوڑ دو، تم پر کوئی اسم کوئی وزر نہیں ہے، یہ اللہ فرماتا ہے میرے اذن سے ہے۔ ہوا کیا، میرے آقا نے فرمایا 3 دن کا ٹائم دیا، فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ اب سب نے پوچھا کہ یہودیوں نے پوچھا ہم کہاں جائیں؟ فرمایا الی ارض المحشر، محشر کی زمین کی طرف، جسے قرآن میں اللہ نے فرماتا لاول الحشر، حشر کی طرف چلے جاؤ۔ اس پر ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک پہلے سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد دوسری۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس کو یہ بات شک ہے کہ محشر کی زمین یہاں ہے یعنی شام میں، وہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لے۔ محشر جہاں قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے وہ شام کی سرزمین ہے، جہاں کل قیامت کے دن سب لوگ مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اب سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا۔ اب یہ قبیلہ رہتا تھا مدینے میں، اوس اور خزرج رہتے تھے مکے میں۔ انہوں نے خط لکھا ان کو، بنی نذیر کو، کہ تم ثابت قدم رہو، ہم آئیں گے۔ یہ انتظار کرتے رہے، وہ نہ آئے۔ تو جب محاصرہ ہو گیا ان کو مجبوراً نکلنا پڑا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی یا رسول اللہ ہمیں قتل نہ کریں، جلا وطن کر دیں، قتل نہ کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اونٹ جس کے پاس ہے اس پر جتنا سامان لادا جا سکتا ہے ہر بندہ لے جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تم سامان نہیں لاد سکتے۔ تو پھر وہ کیا کر رہے تھے، یہ قرآن میں نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور اہل ایمان ہاتھوں سے۔ یہ اس کی تفسیر یہ ہے، وہ جو یہودی تھے اپنے گھر کے دروازے اکھیڑ کے اونٹوں پہ لاد رہے تھے، اور گھر کے باہر مومن اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر ویران کر رہے تھے۔ یہ ہے جو قرآن ہے نا جی، منافق یہودی اپنے ہاتھوں سے گھر کی اندر کی مین چیزیں اکھیڑ کر خراب کر کے اونٹوں پہ لاد رہے تھے تاکہ اس کو لے جائیں وہاں شام میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کی ہلاکت دیکھ رہے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال غنیمت حاصل ہوا وہ صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ یہ حالت ہوئی تھی ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سب آیتوں کے بعد ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم نے کاٹ ڈالے کھجور کے درخت یا جن کو تم نے چھوڑ دیا کھڑے رہیں اپنی جڑوں پر، فباذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے ہے تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما افاء اللہ، اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف، منہم ان سے،
فما اوجفتم تو نہ تم نے دوڑائے علیہ اس پر من خیل گھوڑے ولا رکابن اور نہ اونٹ ولیکن اللہ یسلط رسولہ بلکہ اللہ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو علی من یشاء اس پر جسے چاہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو مال ہے افا اللہ، اس مال کو کہتے ہیں مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت جو جنگ میں حاصل کیا جائے، لڑ کے حاصل کیا جائے، ایک ہوتا ہے مال فے جس میں نہ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اونٹ دوڑانے کی ضرورت ہوتی ہے، مسلمانوں کے لشکر کو کوئی زخم کھانے کی ضرورت نہیں، جا کے محاصرہ کیا اور وہاں سے مال غنیمت ملا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے رسولوں کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ ما افا اللہ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ الفقراء المہاجرین، یہ جو آیت نہیں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت پر ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک عورت آئی، عورت نے آ کر عرض کی بالاغنی انکا تنہا عن الواشمتی والواسلتی، عورت نے آ کر یہ سوال کیا عبداللہ بن مسعود کو، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ منع کرتے ہیں گودنے سے، گدوانے سے، اور آپ منع کرتے ہیں ابرو کے یہ جو بال ہیں نا ان کو چننے سے آپ منع کرتے ہیں، تو سوال کیا ہے اشیء وجدتہ فی کتاب اللہ اور الرسول اللہ، کیا یہ جو چیز ہے آپ کتاب اللہ میں یا مصطفیٰ کے فرمان میں پاتے ہیں؟ یہ عبداللہ بن مسعود سے سوال ہوا۔ یہ جو گودنا نہیں ہوتا، یہ جو چمڑے کے نیچے وہ رنگ بھرا جاتا ہے جسے آج کل ٹیٹو بولتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں چمڑے کے اندر اس کو داغا جاتا ہے پھر وہ ابھر آتا ہے، یہ چیز اسلام میں کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہاں یہ وہ چیز ہے جس کو میں آقا کے فرمان میں پاتا ہوں۔ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز رسول تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے ینہا منع فرمایا کرتے تھے وہ عورت جو بال چنتی ہے، بال اکھیڑتی ہے خوبصورتی کے لیے اور گودنے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ذرا یہ سنیں، اس عورت نے کہا جس چیز سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں رسول کا فرمان سنا کر، آپ اپنے گھر والوں کو دیکھیں وہ کیا کرتی ہیں۔ یہ آنے والی عورت نے عبداللہ بن مسعود کو کہا آپ کی گھر والیاں تو ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ منع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فادخلی فانظری، جس عورت نے اعتراض کیا آپ نے فرمایا ابھی میرے گھر جاؤ دیکھ کر آؤ کیا ہوا۔ کہتے ہیں فدخلت، وہ عورت داخل ہوئی، ثم خرجت، پھر باہر نکلی اور کہنے لگی ما رأیت بأسا، میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا جو آپ نے کہا۔ مقصد کیا ہے؟ میرا جو گمان تھا وہ غلط تھا، آپ بالکل ٹھیک ہیں، عورتوں میں کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے رب کا قرآن پڑھا ہے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، سورہ ہود آیت نمبر 28، میں اس چیز کا حکم تمہیں کیسے دے سکتا ہوں جس کا میں خود مخالف ہوں، میں ایسا تمہیں حکم نہیں دوں گا۔ تو یہ جو عورتیں خوبصورتی کے لیے بالوں سے بال ملا لیتی ہیں یا ابرو یہ جو چنتی ہیں یہاں سے صفائی کرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے تاکہ ماتھا کشادہ ہو جائے، یا تیسری چیز یہ ہے گودنے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ایسی عورتوں پر آقا علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ حدیث پاک ہے فرمایا اذا امرتکم، جب میں تمہیں حکم دوں کسی کام کا فأتوا منہ، تو یہ نہ سوچو کہ دلیل کیا ہے وجہ کیا ہے، فرمایا تم کر لیا کرو، وما نہیتکم عنہ، جس چیز سے تمہیں منع کروں فاجتنبوہ، تو تم اس سے باز آ جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین، نادار مہاجرین کے لیے الذین اخرجوا
اخرجو جنہیں نکال دیا گیا تھا من دیارہم ان کے گھروں سے. یہ جو مہاجر صحابہ نہیں ہیں جو مکے سے مدینے کی طرف نکالے گئے وہ مہاجر صحابہ ہیں. واموالہم اور جائیدادوں سے. یابتغون یہ تلاش کرتے ہیں فضلا من اللہ اللہ کا فضل ورضوانا اور اس کی رضا. وینصرون اللہ اور مدد کرتے ہیں اللہ کی. ورسولہ اور اس کے رسول کی. اولئک هم الصادقون یہی ہیں راست باز لوگ. پڑھیے جی. والذین تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین تبوؤا الدار اور جو مقیم ہیں دار ہجرت میں والایمان اور ایمان میں من قبلہم ان سے پہلے یحبون محبت کرتے ہیں من ہاجر الیہم ان سے جو ہجرت کر کے آتے ہیں الیہم ان کے پاس. یہ جو انصار صحابہ تھے یہ مہاجرین سے پیار کرتے تھے. انصار وہ ہیں جو مدینے میں تھے میرے آقا پہ ایمان لائے. مہاجر وہ ہیں جو آقا کے ساتھ آئے تھے مکے سے. ولا یجدون یہ جو انصار صحابہ ہیں نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش. یہ انصار صحابہ مہاجرین سے پیار کرتے ہیں خلش حسد بغض نہیں کرتے. مما اوتو اس کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے جو کچھ آقا دے دیں انصار صحابہ حسد نہیں کرتے. ویؤثرون اور ترجیح دیتے ہیں علی انفسہم اپنے آپ پر. انصار صحابہ مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں. کس قدر ترجیح دی؟ اگر ایک انصاری صحابی کا باغ تھا اس نے وہ باغ اپنے دوسرے بھائی میں برابر تقسیم کر دیا. باغ اس کا ہے پالا اس نے ہے زمین اس کی ہے لیکن ترجیح دی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ ہو انہیں شدید حاجت. انصار صحابہ کو خود حاجت ہو لیکن پھر بھی ترجیح مہاجرین کو دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جس کو بچا لیا گیا حرص سے اپنے نفس کی. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو وہی لوگ بامراد ہیں. اب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی. حضرت عمر فاروق نے اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی. آپ نے فرمایا میں اپنے بعد آنے والے خلیفے کو وصیت کرتا ہوں کہ جو مہاجرین ہیں ان کے حق کو پہچانے اور ان کی عزت کرے. مہاجرین صحابہ کے حق کو پہچانے اور ان کی عزت کرے. اور میں وصیت کرتا ہوں انصار صحابہ کے بارے میں کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دی اور ایمان لائے تھے. انصار صحابہ جو مدینے میں تھے. حدیث پاک یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار صحابہ کو بلایا. اب ترجیح دیکھیں انصار صحابہ کو بلا کر فرمایا بحرین کا حصہ کچھ تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو انصار صحابہ نے عرض کی الا ان تقطع لاخواننا من المہاجرین مثلھا. فرمایا جب تک یا رسول اللہ مہاجرین کو اس جیسا علاقہ نہیں دیں گے ہم تب تک یہ نہیں لیں گے. یہ تھا انصار صحابہ کا ایثار ترجیح دینا مہاجرین کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر ایسا تم نہیں نہ کرتے پھر صبر کرنا حتیٰ کہ تم مجھ سے آ ملو گے چونکہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں اذیتیں پہنچانا شروع ہو جائیں گے. میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں وہ نہیں ملے گا جو میں دے رہا ہوں لہٰذا پھر تم نے صبر کرنا ہے حتیٰ کہ تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے. ایک حدیث یہ اور یہ ہے کہ جو انصار صحابہ ہیں مہاجرین کے بارے حسد کھوٹ غش کا لفظ جو قرآن نے بولا ہے وہ نہیں رکھتے. اس پر ایک حدیث پاک ہے. حدیث پاک یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کو خبر دی اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. یہ خبر دی جا رہی ہے مسند اور صحیح اس کی سند صحیح ہے مسلم کی راویوں کی شرطوں پر. یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ فرمایا اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہیں انصار کے ایک صحابی آئے کہتے ہیں تنطف لحیتہ من وضوئہ اپنی داڑھی سے پانی کے جو قطرے تھے ان کو پونچھ رہے تھے. وقد تعلق نعلیہ بیدہ الشمال اپنی جوتی بائیں ہاتھ میں لی ہوئی قطرے وضو سے ٹپک رہے تھے. فلما کان الغد ایک دن گزر گیا جب دوسرا دن ہوا مجلس لگی ہوئی تھی. میرے آقا نے فرمایا آج جو شخص آئے گا اب فرمایا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہیں دوسری دن بھی وہی صحابی آئے. تیسرے دن میرے آقا نے پھر اعلان کیا آج جو شخص اب آئے گا وہ جنتی ہوگا. کہتے ہیں تیسرے دن بھی وہ شخص آئے جو پہلے دن آئے تھے. اب ایک صحابی کو بڑا تجسس ہوا وہ ان صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. یہ کہتے ہیں میں نے ان کا پیچھا کیا وہ چلے گئے. اب دیکھو کیسا ہیلا کیا اور کیسا بہانہ کیا ان کا عمل چیک کرنے کے لیے کہ یہ عمل ایسا کون سا ہے کہ جن کو جیتا جاگتا میرے آقا نے جنتی کہہ دیا. ان کا عمل کیا ہے
کہتے ہیں میں نے صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو جا کر کہا میرا ابا جان سے جھگڑا ہوا ہے، 3 دن کے لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، ابا جی سے ناراض ہوں، نکال دیا ہے، آپ مجھے رکھ لیں گے؟ تو کہتے ہیں اس انصاری صحابی نے کہا ہاں کیوں نہیں رکھ لوں گا۔ کہتے ہیں میں 3 دن 3 راتیں رہا، لیکن میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا، ہاں جب بھی سو کر اٹھتے تھے رب کا ذکر کرتے، 5 وقت نماز پڑھتے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں دیکھا۔ حدیث لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتی ہیں غیر انی لم اسمعہ یقول الا خیرا، ایک عمل میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ سوائے خیر کے کچھ نہ بولتے، سوائے خیر کے کچھ نہ بولتے۔ کہتی ہیں جب 3 دن 3 راتیں گزریں اور میں نے دیکھا کہ یہ عمل تو وہ ہے جو میں بھی کرتا ہوں، لیکن کوئی مجھے خاص عمل نظر نہیں آیا، میں واپس گھر جانے لگا تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے کہا حضور میں کوئی باپ سے جھگڑ کر نہیں آیا تھا، میں صرف اس لیے آیا تھا کہ رسول اللہ کا فرمان میں نے آپ کے بارے سنا تھا، 3 دن میرے آقا فرماتے رہے ہیں جو شخص اب آئے گا وہ جنتی ہے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ عمل دیکھوں، عمل دیکھ کر کروں گا کیا؟ فَأَقْتَدِيَ بِكَ، میں تیرا مقتدی بن جاؤں گا، عمل دیکھوں گا، تیری اقتداء کروں گا، ہو سکتا ہے یہ فضیلت مجھے بھی مل جائے۔ کہتے ہیں فَلَمْ أَرَاكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، میں نے دیکھا اتنے زیادہ عمل تم نے کوئی نہیں کرتے، یہ صحابی نے کہا۔ اب کہتی ہیں واپس آ رہا تھا، انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر فرمایا میں یہی عمل ہے جو تو نے دیکھے ہیں، صرف ایک اور ہے جو میں بھول گیا، وہ یہ ہے لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، کہ میں مسلمان کسی کے بارے غش اپنے سینے میں نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے بارے اپنے سینے میں غش کھوٹ حسد نہیں رکھتا، ولا احسد احسد احدا، اور میں کسی ایک سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذہ التی بالغت بیکا وہی التی لا نطیق، یہ تیری ہی شان ہے، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحابی اس کو کہہ کر ہے، کہتے ہیں ھذہ التی بالغت بیکا، یہ وہ چیز ہے جس پر تو پہنچ گیا ہے، لیکن وہی التی لا نطیق، یہ شاید ہم اس کی طاقت نہ رکھ سکیں۔ اس کا صرف دیکھو حدیث تو بہت لمبی تھی، مختصر کیا، اتنے اعمال زیادہ نہیں تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے انصار صحابہ کی شان یہ ہے یہ مہاجرین کے بارے غش نہیں رکھتے۔ آج ہم مسلمان اپنے دلوں سے کھوٹ نکال دیں، غش نکال دیں، بغض نکال دیں۔ قرآن میں لفظ بولا جاتا ہے باغیم بینہم حسدم بینہم، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ پڑھیے جی۔ وہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو آئے ان کے بعد، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے پروردگار ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو الذین سبقونا، جو ہم سے پہلے لے آئے، بالایمان، ایمان، ولا تجعل، اور نہ پیدا کر، فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں، غلن، بغض، للذین آمنوا، ان کے لیے جو اہل ایمان ہیں، ربنا، ہمارے رب، انکا، بے شک تو، رؤوف الرحیم، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جس کو بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے۔ یہ جو حرص ہے اور کنجوسی ہے اور بخل ہے، اس کی مذمت پر حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ایاکم والظلم، فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے۔ واتقوا الشح، فرمایا اپنے آپ کو نفس کے حرص سے بچاؤ، کیونکہ اسی شح چیز نے، حرص نے، لالچ نے، اہلک من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ لالچ نے، کنجوسی نے، بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خون بہانے کو حلال سمجھا اور رب کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھا کہ حرص آ گیا، لالچ بڑھ گئی، مال جمع کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں غبار اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے میں جو اٹھی ہوئی غبار ہے اور جہنم کا دھواں ایک بندے کے پیٹ میں کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی طرح بخل اور ایمان ایک بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حدیث پاک ہے۔ اور حدیث پاک، تیسری حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب کوئی ایسا کام اگر وہ کریں تو ہم بری ہو جائیں، شح جو لفظ ہے بخل سے، کنجوسی سے، حرص سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے یہ 2 کام کر لیے وہ بری ہو گیا۔
فرمایا من اد الزکاتا، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ حرص سے بری ہو گیا، یہ آقا نے فرمایا۔ دوسرا فرمایا وقرت ضیفا، جس نے مہمان کی مہمان نوازی کر لی وہ بخل سے بری ہو گیا، وہ کنجوست سے حرص سے بری ہو گیا جس نے مہمان کی مہمان نوازی کر لی۔ اس کو امام طبری نے روایت کیا۔ پڑھیے جی آیت پڑھیے۔ لم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین نافقوا، منافقوں کی طرف، یقولون جو کہتے ہیں، لاخوانہم الذین کفروا، اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، لئن اخرجتم، یہ منافق کہتے ہیں ان کو، لئن اخرجتم، کہ اگر تمہیں نکالا گیا، لنخرجن معکم، تو ہم بھی ضرور نکل جائیں گے تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور ہم نہیں مانیں گے، فیکم، تمہارے بارے میں، احدن ابدا، کسی کی بات ہرگز۔ یہ منافق کہتے تھے اہل کتاب کو، وہ قبیلے جو تھے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے جنگ کی گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ منافق کہتے تھے اہل کتاب میں سے کچھ کو، وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دیتا ہے، کن کے بارے؟ یہ جو منافقین کے کہتے ہیں نا کہ ہم مدد کریں گے، اللہ گواہی دیتا ہے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں بھی اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے، اور ایک اور جگہ ہے اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رب ایک ہوں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں ایک ہوں، اور ادھر اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ پڑھیے جی لئن اخرجوا، اللہ فرماتا ہے لئن اخرجوا، اگر یہودیوں کو نکالا گیا، لا یخرجون، تو یہ نہیں نکلیں گے منافق، معہم، ان کے ساتھ، والا ان قوتلوا، اور اگر ان سے جنگ کی گئی، لا ینصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، والا ان نصروہم، اگر انہوں نے مدد کی بھی صحیح، لا یولن الادبار، تو یقیناً بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر، پہلے تو مدد نہیں کریں گے تو بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وہ تعالیٰ فرماتا ہے لا انتم اشد رہبتن، تمہارا زیادہ ڈر، فی صدورہم، ان کے دلوں میں، من اللہ، اللہ سے وہ تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، ذالک بانہم، یہ کہ وہ قوم، لوگ ہیں، لا یفقہون، نہ سمجھ، کہ اللہ فرماتا ہے یہ منافقین ایسی قوم ہیں تم سے زیادہ ڈرتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ رب سے ڈرتے۔ پڑھیے جی لا یقاتلون، تعالیٰ فرماتا ہے لا یقاتلونکم، تم سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، جمیعاً، اکٹھے ہو کر، الا فی قرى محصنہ، مگر بستیوں میں قلعہ بند، او من وراء جدر، یا آڑ لے کر دیواروں کی، یہ وہ قبیلہ بنو نذیر کی بات چل رہی ہے، بأسہم، ان کا اختلاف، بینہم، آپس میں، شدید، بہت سخت ہے، تحسبہم جمیعاً، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، تم انہیں اتحاد کرتے ہو لیکن ان کے دل مختلف ہیں، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ کیوں ہے؟ ان کے جسم تو متحد ہیں، دل مختلف ہیں، وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ لا یعقلون، بے عقل ہیں، یہ لوگ بے عقل ہیں، منافقین، کمثل الذین من قبلہم قریبا، یہ کیسے بے وقوف ہیں، یہ ان کی مانند جو ان سے پہلے ابھی سے مراد کہتے ہیں وہ جو یوم بدر نہیں تھا، بدر والے دن، اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین ان کی مانند جو ان سے پہلے ابھی ذاقوا، چکھ چکے ہیں، کیا؟ وبال امرہم، اپنے کرتوتوں کا مزہ، جو مشرکین کو بدر والے دن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ابھی ان کے سامنے ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کمثل الشیطان، تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان، مثال شیطان کی سی، اس قالا، جو کہتا ہے، للانسان اکفر، انسان کو انکار کر دے، فلما کفر، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے، قالا، تو شیطان کہتا ہے، انی بریء منک، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تجھ سے، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا، فکانا، وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
عاقبتہما، پھر ہوگا ان دونوں کا انجام۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ایک تو شیطان ہے اور دوسرا وہ عابد ہے جس کی 60 سال کی عبادت ختم ہو گئی، وہ سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہوگا ان دونوں کا انجام، انہما، کہ یہ دونوں فی النار، آگ میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ظالموں کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک راہب تھا جس نے 60 سنتاً 60 سال عبادت کی تھی، شیطان نے چاہا کہ اس کو ورغلائے، شیطان نے جب چاہا کہ اس کو ورغلائے، فَعَمِدَ إِلَىٰ إِمْرَأَةٍ، ایک عورت کی طرف آیا، فَأَجَنَّهَا، جن اس کے اندر ڈالے، وَلَهَا إِخْوَةٌ، اس عورت کا ایک بھائی تھا اور اس بھائی کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ فلاں عابد کے پاس اس کے جنوں کا حل ہے۔ پہلے عورت کو ورغلایا، پھر اس کے بھائی کے پاس دل میں خیال ڈالا فلاں عورت کے پاس ہیں، کہتے ہیں فَجَاءُوا بِهَا إِلَيْهَا، تو وہ لے کر آ گئے، فَدَاوَاهَا وَكَانَتْ عِندَهُ فَبَيْنَمَا هُوَ يَوْمًا، اب وہ عورت پاس رہنے لگ گئی عابد کے، مختصر کر رہا ہوں، تو کہتے ہیں اِذْ أَعْجَبَتْهُ، وہ چونکہ مسلسل ساتھ رہ رہی تھی، پسند آ گئی، فَأَتَاهَا، وہ شخص عابد 60 سال عبادت گزار، فَأَتَاهَا، وہ آیا اور بدکاری کر بیٹھا، فَعَمَدَ إِلَيْهَا فَقَتَلَهَا، اب پھر پریشان ہو گیا کہ یہ تو جس کے ساتھ میں نے بدکاری کی جب پتہ چلے گا تو میری بدنامی ہوگی، اس عورت کو قتل کر ڈالا۔ جب اس عورت کو قتل کر ڈالا، فَجَاءَ إِخْوَتُهَا، بھائی آ گیا، فقال الشیطان للراہب، شیطان نے راہب کو کہا، عبادت گزار کو کہا، انا صاحبک انک آیتنی انا صنعت ھذا بک فاتینی، اس نے کہا میں جو کروں گا تو میری اطاعت کرے گا۔ شیطان نے راہب کو کہا انجیک مما صنعت بک، اس نے کہا میں تجھے نجات دلا دوں گا۔ یہ شیطان راہب کو کہنے لگا جس کی 60 سال کی باتیں تھیں، اسجد لی سجدتن، اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے اس کام سے نجات دیتا ہوں، چونکہ وہ بھائی آئے تھے عابد کو قتل کرنے، اس نے شیطان نے آ کر راہب کو کہا میں تجھے بچاتا ہوں، صرف ایک کام کر۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر۔ شیطان نے کہا عابد کو جس کی باتیں 60 سال کی ہیں مجھے سجدہ کر، کہتے ہیں فسجد لہ، عابد نے سجدہ کر ڈالا۔ عابد کیسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ بغیر علم کے عمل کرنے والا عابد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلما سجد لہ، جب سجدہ کیا عابد نے شیطان کو، تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ ہے وہ قرآن، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے میں تو تجھ سے بری ہوں۔ جب عابد نے سجدہ کر ڈالا، شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں چونکہ میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان کو کہا نا تو انکار کر، فلما کفر، جب انسان نے انکار کر دیا، قال انی بریء منک، اس نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان بھی اور وہ جس نے اس کو سجدہ کیا دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ یہ ہے قرآن کی یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق